آداب عرض ہے۔ تاریخ کی درستگی اور حقائق مسخ ہونے سے روکنے کے لیے میرا یہ پیغام اسد علی طور صاحب کے لیے ہے کہ جنہوں نے حالیہ دنوں اپنے ویڈیو لاگ کے اندر ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے۔ الطاف حسین جب طاقتور تھے تو آسمہ جہانگیر صاحبہ کے خلاف انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اسد بھائی آپ کا بہت احترام ہے، لہٰذا جب آپ جیسے لوگوں کی جانب سے ایسا اضافی اور غیر تحقیق شدہ ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے تو پھر افسوس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ تو خود کو اپنے ویڈیو لاگز کے اندر آسمہ جہانگیر صاحبہ کا نظریاتی بیٹا پکارتے رہے، یعنی آپ انہیں اپنی نظریاتی ماں سمجھتے ہیں، تو کم سے کم آپ کو چاہیے کہ آپ یہ زیادتی نہ کریں۔ آپ جب حقائق کی بات کریں اور تاریخ کی، خاص کر اپنی نظریاتی والدہ کے حوالے سے، تو میرے خیال سے آپ کو مزید ریسرچ کر لینی چاہیے، کیونکہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ الطاف حسین نے آسمہ جہانگیر کے خلاف کیا نہیں کیا، جبکہ درست بات یہ ہے کہ الطاف حسین نے آسمہ جہانگیر کے لیے کیا نہیں کیا۔ اس کی میں آپ کو مثالیں دوں، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہے وہ الطاف بھائی کے لیے برے وقت میں کھڑی ہوئی اور ان کا کیس لڑا، بالکل درست، اور اسی وجہ سے ہم آسمہ جہانگیر صاحبہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ آسمہ جہانگیر صاحبہ کے نظریاتی بیٹے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ الطاف بھائی بھی آسمہ جہانگیر صاحبہ کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں۔ مثال کے طور پہ 2010 میں جب آسمہ جہانگیر صاحبہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پہلی خاتون صدر منتخب ہوئیں تو الطاف بھائی نے آسمہ جہانگیر صاحبہ کو کال کی، کانگریچولیٹ کیا، دعائیں دیں، اور اگر تھوڑا اور آگے چلیے تو آسمہ جہانگیر صاحبہ کے اوپر وہ وقت بھی آیا کہ جب انہیں بار کے اندر ان کے داخلے پہ پابندی لگا دی گئی تھی، تو اس وقت بھی ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین نے کھل کر اس کی مخالفت کی، مذمت کی، اور یہ کہا کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی بار میں داخلے پر پابندی غیر جمہوری سوچوں کی عکاسی، اور آسمہ جہانگیر صاحبہ جیسی انسانی حقوق کی آوازوں کو آزادی ملنی چاہیے اور مزید ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، جس پہ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے الطاف بھائی کو جواب میں کہا کہ برے وقت میں میرے ساتھ کھڑے ہونے پر آپ کا بہت شکریہ۔ تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایسا بھی وقت آیا، لگ بھگ 2012 کی بات ہے، جب آسمہ جہانگیر صاحبہ کے اوپر بہت زیادہ ڈیتھ تھریٹس آنے لگیں اور ان کو بہت زیادہ شدید جانی خطرات لاحق ہوئے، تو اس وقت بھی ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا اور پرزور مطالبات کیے کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کو فی الفور تحفظ فراہم کیا جائے۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ کو کال کی، انہوں نے ان کو کال کی، اور ان کی اس طریقے سے ہمیشہ خوشگوار اور ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ سسٹم جو ہے وہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے۔ اس کی مزید مثال دوں تو جب 2012-13 کی بات ہے، ایم کیو ایم نے ایشیا کی تاریخ کا سب سے بڑا خواتین کا جلسہ کیا، تو آسمہ جہانگیر صاحبہ نے الطاف بھائی کو کال کی اور کال کر کے ان کو نہ صرف مبارکباد دی بلکہ یہ تاریخی الفاظ بھی کہے کہ میں نے الطاف بھائی آپ کی تقریر سنی ہے، آپ کی تقریر ہر عورت کے دل کی آواز ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اور یہ جو میں نے بات کی ہے سب کے میں آپ کو لنکس اور سورس آف نیوز بھی بھیج دوں گا اسد بھائی، لہٰذا جب آپ جیسی آوازیں اس طریقے کی غیر ذمہ دارانہ بات کریں گی تو پھر افسوس بھی ہوگا، کیونکہ ہم آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ کچھ ہی تو آوازیں رہ گئی ہیں پاکستان میں جو آپ کو سچ کی بات کر رہی ہیں، اگر وہ بھی ہمیں کہیں آ کر یہ محسوس ہونے لگے کہ کمپرومائز ہو رہی ہیں یا پھر ان سے بھی بھول ہو رہی ہے تو پھر افسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو حق و سچ کہتا رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں آپ غلط ہیں وہاں غلطی تسلیم کرنے کی، جہاں ہم غلط ہیں وہاں غلطی تسلیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔